علی بابا اور 40 چور۔ کہانی کا آغاز ایک دور دراز علاقے سے ہوتا ہے جہاں علی بابا نام کا ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ علی بابا محنتی اور ایماندار شخص تھا جو روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اس سے اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ علی بابا کا بھائی قاسم ایک مالدار مگر لالچی تاجر تھا جو ہمیشہ علی بابا کو حقیر سمجھتا اور اسے نظر انداز کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا حسب معمول لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا۔ کام کے دوران اس نے ایک گروہ کی آوازیں سنیں۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ یہ 40 چور تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی چٹان کے سامنے رکے۔ چوروں کے سردار نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ اس کے ساتھ ہی چٹان خود بخود کھل گئی اور سب چور اندر داخل ہو گئے۔ علی بابا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چور باہر آئے۔ سردار نے پھر کہا، بند ہو جا سم سم، اور چٹان دوبارہ بند ہو گئی۔ چور جنگل میں گم ہو گئے۔ جب چور چلے گئے، علی بابا نے ہمت کر کے چٹان کے قریب جا کر وہی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ چٹان کھل گئی اور اندر ایک بڑی غار تھی جو سونے چاندی، قیمتی جواہرات اور مال و دولت سے بھری ہوئی تھی۔ علی بابا حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ دولت چوروں کی چوری کی ہوئی ہے اور اسے اپنے خاندان کے لیے تھوڑا سا حصہ لینا چاہیے۔ اس نے ایک تھیلا بھر کر خزانے کا کچھ حصہ لیا اور چٹان بند کر کے گھر واپس آ گیا۔ علی بابا نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن قاسم کو علی بابا کی خوشحالی کا شک ہوا۔ اس نے علی بابا کو مجبور کیا کہ وہ اسے سب کچھ بتائے۔ علی بابا نے اپنے بھائی کو راز بتا دیا مگر قاسم کی نیت خراب تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ دولت چرانا چاہتا تھا۔ قاسم خزانے کی تلاش میں گیا اور چٹان کھولی، لیکن لالچ میں بہت زیادہ سامان لینے کی کوشش میں وہ الفاظ بھول گیا جو چٹان بند کرنے کے لیے کہنے ہوتے تھے۔ چور جب واپس آئے تو قاسم کو غار میں دیکھ کر غصے میں آ گئے اور اسے وہیں مار ڈالا۔ چوروں کو یہ شک ہوا کہ قاسم اکیلا نہیں تھا اور انہوں نے علی بابا کو تلاش کرنے کی ٹھانی۔ وہ علی بابا کے گاؤں پہنچے اور ایک چال چلی۔ انہوں نے تیل کے مٹکے خریدے جن میں تیل کی جگہ چور چھپے ہوئے تھے، لیکن علی بابا کے گھر کی ملازمہ مارجینا نے یہ چالاکی بھانپ لی۔ اس نے گرم تیل کے ذریعے تمام چوروں کو ختم کر دیا۔ چوروں کا سردار اپنی باقی چالاکیوں سے باز نہ آیا اور گاؤں میں علی بابا کا بھید کھولنے کی کوشش کی، لیکن مارجینا نے اپنی ہوشیاری سے سردار کو بھی مار دیا۔ اس طرح علی بابا اور اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے چوروں کے خطرے سے آزاد ہو گیا۔ علی بابا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ اور بے ایمانی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، جبکہ عقل، ایمانداری اور بہادری سے مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ علی بابا اپنی دولت سے نہ صرف خوشحال ہوا بلکہ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کی مدد بھی کی۔ اس کی ایمانداری اور مارجینا کی ذہانت ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔